ایک بہت عظمت والا، بہت برکت والا ایک مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے، یعنی شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، یعنی اختیار نہیں ہے. آج کل لوگ بڑے سست سے ہو گئے ہیں اور بغیر کسی مفتی کے مسئلہ پوچھے، فتویٰ پوچھے، از خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے فدیہ دینا ہے. فدیہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ ضرور پوچھیں. تو روزہ اصل عبادت ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو، یعنی تراویح کو، ثواب کی چیز بنایا ہے. اور یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے اس میں کوئی بھی نیکی کا کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، یعنی کوئی نفلی نیکی کی ہے، تو وہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے ایسے ہے کہ گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو. نفل کا ثواب کس کے برابر ہو گیا جی؟ فرض کے برابر. نفل نیکی کا ثواب وہ فرض کے برابر ہے. ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے اس میں ایک کوئی فرض ادا کیا، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، دیگر کوئی فرائض ہے اس کے اوپر، تو جو اس نے کوئی فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہو. تو اس مہینے میں ایک نفل نیکی کریں گے، اس کا ثواب بڑھا کر اللہ جل شانہ اس فرض کے برابر اس کا ثواب ادا کریں گے. اور اگر فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کی ادائیگی کے برابر ثواب ملے گا. اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب بدلہ تو جنت ہے. جو انسان بھی صبر کرے گا، اور روزہ واقعی ایسی چیز ہے کہ انسان کو صبر آ جاتا ہے، ورنہ انسان دن کو ہر وقت کھانا پینا یہ وہ، لیکن جب روزہ ہے تو اس کے بعد آدمی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو باقی چیزوں پر بھی صبر کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بھی صبر کرنا ہے، لڑنا بھڑنا نہیں ہے، ہر بات پہ صبر کرنا ہے. اور ایک روایت میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کوئی آدمی نازیبا کی بات کہہ دے جس پر انسان کو غصہ آ جائے، جھگڑے کی بات ہو یا کوئی لڑنے کی کوشش کرے، تو اس کو جواب یہ دیا کرو کہ میرا روزہ ہے. کتنی زبردست بات ہے. بس یہ کہو کہ میرا روزہ ہے. جب ایک آدمی یہ آگے سے کہے گا میرا روزہ ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ادھر. تو کتنی آسان سی بات ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی نازیبا بات ہو تو بس آگے سے یہ جواب دے تاکہ لڑائی نہ بن جائے. فرمایا کہ بس یہ کہا کرو میرا روزہ ہے. تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. وہ شہر المواسات، یہ تو ہمدردی کا، خیرخواہی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے روزے رکھنے میں آسانی پیدا کرنا چاہیے، روزوں میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے، خوشیوں میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے. یہ ہمدردی ہے. اپنے خاندان میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داری میں، جہاں کہیں بھی ہے تو صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگوں کو، اپنے سے نیچے والے لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کرنا چاہیے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. طرح طرح کی نعمتیں ہر دسترخوان پہ اللہ جل شانہ ہمیں دکھاتا ہے، تو یہ رزق بڑھ جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. اس آدمی نے
کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، افطاری کرائی کسی کو، تو ایک تو اس روزہ افطار کرانے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے جہنم سے آزادی دے دی جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر دیا جائے گا۔ 3 باتیں ہیں، اور اس کے روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو بھی پورا اجر ملے گا، اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ جس نے ایک افطاری کرائی، 3 باتیں اس میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ افطاری کرانے والے کے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اسے جہنم سے آزادی دی جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے برابر ہی اسے ثواب ملے گا۔ قالوا یا رسول اللہ لیس کل الناس یجد ما یفطر الصائم، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو افطار کرائے، مطلب یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ہماری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک لمبا چوڑا دسترخوان لگائے۔ تو افطاری ہم بھی آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افطاری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے اس میں چیزیں ہوں، نعمتیں ہوں، اور تبھی ہم کسی کو بلا سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہے تو ہم نہیں بلا سکتے۔ بہت آسان بات کر دی۔ تو یہ سوال کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اس طرح کی بڑی افطاری تو نہیں کرا سکتا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، فرمایا کہ یہ اجر و ثواب جو 3 باتیں ارشاد فرمائی نا، کہ افطاری کرانے والے کے گناہ معاف ہوں گے، جہنم سے آزادی ملے گی، روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، فرمایا کہ یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تو اس شخص کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا صرف کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے، یا یہ ہے کہ کسی کو دودھ یا لسی دے دی، کچھ بھی دے دیا، مطلب یہ ہے کوئی بھی ادنا سے ادنا چیز جو اس کے پاس ہے، جو وہ کر سکتا ہے، اگر اس سے بھی وہ افطاری کرائے گا تو اللہ جل شانہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہماری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یہ سارا انسان جو اجر و ثواب سمیٹتا ہے، یہ صرف اور صرف انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ اگر اس کی نیت کوئی بھی عمل کرنے کی وہ خالص اللہ کی رضا ہے تو چاہے وہ چھوٹا سا عمل بھی ہو وہ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی نیت خراب ہے، نمود و نمائش ہے، تو بہت بڑا، وہ ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، وہ غلہ لوگوں کو دے دے، تقسیم کرے، تو اس کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی آسان کر دی ہے، فرمایا کہ یہ اجر و ثواب تو کوئی کھجور دے دو، کوئی کسی کو پانی پلا دو، کوئی دودھ کا گلاس دے دو، کوئی بھی چیز دے دو، تو یہی اجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا وہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ، درمیانی 10 دن یہ مغفرت ہے، اور آخری 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پہ اسی طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے آدمی کو۔ جب پہلا عشرہ ہو تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت والی دعائیں ہیں وہ دعائیں انسان کو مانگنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ والی دعا جو ہے نا پہلے عشرے میں پڑھے، دوسرے عشرے میں یہ والی دعا پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے میں یہ دعا پڑھ لیں، جہنم سے آزادی کا، نجات کا عشرہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور بھی دعائیں، اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو آدمی بھی تم میں سے، میری امت میں سے، اپنے غلام کا، اپنے ملازم کا بوجھ کام ہلکا کرے گا، ڈیوٹی جو ہے اس کو اس میں سے اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو
اللہ تعالیٰ اس مالک کی بخشش کرے گا اور اسے جہنم سے خلاصی دے گا، آزادی دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس بیچارے کا بھی تو روزہ ہے نا، جو آپ کے ہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوک ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، کوئی اور آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے کام کو آسان کرو۔ کوئی آپ کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور کسی طرح آپ کے ساتھ اس کا رزق وابستہ ہو گیا ہے، تو جو آدمی بھی اپنے ماتحت کا، غلام کا، ملازم کا وہ ڈیوٹی میں تو اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس مالک کی بخشش کرے گا، اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ تو کتنی زبردست باتیں اور کتنی آسان آسان باتیں ہیں، کتنی ساری چیزوں کو ہم بہت آسانی کے ساتھ سمیٹ سکتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تم نے اس میں زیادہ کرنی ہے۔ خصلتان ترغون بہما ربکم، 2 باتیں تو ایسی ہیں 4 میں سے کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ وخصلتین لا غنى بکم عنہما، 2 باتیں ایسی ہیں جن کے علاوہ تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ تم نے لازمی کرنی ہے ویسے بھی۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْغُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، 2 وہ باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ 4 باتیں بتائیں، ان میں سے 2 وہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ، لا الہ الا اللہ، یہ اور اسی طرح استغفار، اس کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ ان 2 باتوں کو، ان کلمات کو پڑھا کرو۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، اس کلمے کو پڑھو رمضان میں۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، پورا پڑھ سکتے ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم اتنا تو پڑھ لو استغفر اللہ۔ اور دوسری 2 باتیں کہ جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ فرمایا کہ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور اس کی جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ کام تو 4 کام بتائے ہیں۔ پہلے 2 کام کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے، اور دوسرے 2 کام کیا ہے؟ جنت مانگنی اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ کتنی آسان باتیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ومن سقا صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ، جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلائے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو بیچ میں افطاری کی بات آئی تھی نا، تو پانی تو پلا سکتا ہے، جو آدمی کسی روزہ دار کو پانی پلائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے، اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس بھی نہیں لگے گی۔ کتنے آسان طریقے ہیں اور کتنی آسان نیکیاں ہیں جن کو ہم بہت آسانی کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، اور اللہ جل شانہ کی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم پھر اس کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم پورا رمضان زندہ گزار سکیں، ورنہ آپ دیکھیے کتنے سارے لوگ ہمارے دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہے دنیا میں، اب قبر میں چلے گئے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ نیکی نہیں کما سکتا، بس ختم ہو گیا۔ ہاں پیچھے اگر اس نے زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ والے کام کیے تھے یا اس کی نیک اولاد ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو وہ تو خوش نصیب آدمی ہے، لیکن از خود نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک تو جتنی چاہے وہ نیکیاں کما سکتا ہے، جب تک زندہ ہے تو جتنی چاہے نیکی کما سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔